درود و سلام ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر جو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورۃ القدر کا ترجمہ ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدوس ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، اور سلامتی ہے یہ رات طلوع صبح تک۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اولیاء اللہ کا تجویز کردہ رمضان المبارک کے آخری 2 عشروں کا وہ پروگرام بتائیں گے جس پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ بھی اس شب قدر میں اللہ کی تجلی کا دیدار کر پائیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ ارشاد ربی ہے، اور ماہ رمضان جس میں نازل ہوا قرآن، جس میں ہدایت ہے لوگوں کے واسطے اور راہ پانے کی کھلی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، اولیاء اللہ کا بتایا ہوا یہ پروگرام بندہ کو اللہ سے اتنا قریب کر دیتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں تمہاری رگ جاں سے زیادہ قریب ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری 2 عشروں کا یہ پروگرام آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اتقاف کرنے والے خواتین و حضرات نے اس پروگرام کو بہت ہی مفید پایا ہے۔ آپ سب سے بھی یہ التماس ہے کہ اس پروگرام پر خلوص نیت سے عمل کریں اور اس کی افادیت سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ تک ہمیں اس بات کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم ان حواس کی گرفت کو توڑ سکیں جو 11 مہینے ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں۔ ناظرین، رمضان کے پہلے عشرہ میں بھوک، پیاس، نیند اور گفتگو میں احتیاط اور قرآن پاک کی تلاوت سے کافی حد تک ظاہری حواس ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں۔ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے پورے دن میں کھانا نہ کھانا، شدید تقاضے کے باوجود بھی پانی نہ پینا اور افطاری اور سحری کے درمیان چند گھنٹے سونے سے ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں رات کے حواس میں اور روح سے قریب کر دیتی ہے۔ 10 روزے رکھنے کے بعد اگر ہم کوشش کریں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنی روح کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کر سکتے ہیں۔ 11واں روزہ، 10ویں روزے کے بعد 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں۔ 12واں روزہ، 12ویں، 13ویں اور 14ویں روزوں میں نیند کا وقفہ بجائے 6 گھنٹے کے 5 گھنٹے کر دیں، اور کھانے میں یہ احتیاط کریں کہ سحر اور افطار میں کھانا اتنا ہی کھائیں جو کہ آپ کے معدے کے لیے گرانی کا باعث نہ بنے۔ 15واں روزہ، 15ویں روزے میں سحر اور افطار میں کھانا بھوک رکھ کر کھائیں، اور کھانوں میں زیادہ آئلی کھانے بالکل استعمال نہ کریں۔ نیند کا وقفہ کم کر کے 4.5 گھنٹے کر دیں۔ 16واں روزہ، 16ویں روزے میں سحری میں صرف دودھ پئیں، اور افطار 1 یا 2 کھجور لے کر دودھ کے ساتھ کریں۔ فروٹ جوسز بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن کھانا بالکل نہ کھائیں۔ اور تراویح کے بعد سحری تک درود خضری صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم پڑھتے رہیں۔ 17واں روزہ، 17ویں روزے میں ہلکی سی سحری کھا لیں، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ دن بھر کام میں مشغول رہیں اور یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہیں۔ افطار میں صرف پھلوں کا رس اور دودھ پئیں، ٹھوس غذا بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ تراویح پڑھنے کے بعد درود خضری صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اور سحری کے وقفہ تک سوتے رہیں۔ 18واں روزہ، 18ویں روزے میں سحری میں ہلکی اور زود ہضم غذا مثلاً پورج، دلیا جس کو کہتے ہیں، یا ٹوسٹ وغیرہ استعمال کریں،
اور پورے دن کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں، اور پورے دن میں سونے کا وقفہ 4.5 گھنٹے ہے۔ 19واں روزہ، 19 رمضان المبارک کو سحر میں بس تھوڑی سی غذا کھائیں اور افطار میں چند کھجوریں اور دودھ استعمال کیا جائے۔ پانی کم سے کم مقدار میں پیا جائے، اور تراویح کے بعد درود خضری صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم پڑھتے رہیں اور سحری تک 4 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ 20واں روزہ، 20ویں روزے میں صرف 1 یا 2 ٹوسٹ لے لیں، یا دلیا بھی دودھ کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد سارا دن معاش کے کاموں کے علاوہ پورے وقت تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید پڑھتے رہیں۔ افطار کے وقت ہلکی غذا کھائیں، پانی کم سے کم پئیں، اور مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز تک درود خضری صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم پڑھتے رہیں۔ تراویح کے بعد دونوں کانوں میں روئی لگا لیں اور تمام رات جاگتے رہیں۔ پوری رات تلاوت قرآن پاک، تیسرا کلمہ اور درود خضری اور نوافل پڑھتے رہیں۔ رمضان المبارک کے 20 روزوں میں ظاہراً عمل اور ظاہراً حواس کے ترک سے انسان اس قوت رفتار سے قریب تر ہو جاتا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اس رفتار میں مزید اضافہ کر کے اس غیب کا مشاہدہ کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ 21واں روزہ، 21 رمضان کی سحری میں برائے نام غذا کھائیں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 3 گھنٹے 45 منٹ کے لیے سو جائیں۔ بیدار ہونے کے بعد ضروری کاموں کے علاوہ تیسرا کلمہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ افطار میں 1 گلاس پانی، کم مقدار میں پھل اور چائے کے علاوہ کوئی اور چیز نہ لیں۔ افطار کے بعد علاوہ نماز کے رات کو 2 بجے تک درود خضری پڑھتے رہیں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اندھیرے میں لکڑی کی چوکی اگر میسر نہ ہو، جیسا کہ آج کل گھروں میں ووڈن فلور ہوتا ہے، تو ووڈن فلور لکڑی کی چوکی کا بہترین نعم البدل ہے، آپ اسے بھی لکڑی کی چوکی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ لکڑی کی چوکی پر قبلہ رخ ہو کر نماز کی نیت باندھ لیں اور آنکھیں بند کر کے یا اللہ یا رحمانو یا رحیم کی تسبیح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر کے فیوز و برکات حاصل ہونے کی دعا اور التجا کریں۔ اس کے بعد درود خضری کا ورد کرتے رہیں اور 2.5 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ 22واں روزہ، 22ویں رمضان کو ہلکی سی سحری کھا کر روزہ رکھ لیں، پورے دن عبادت میں مصروف رہیں اور 1 کھجور سے افطار کریں، اور مغرب کی نماز کے بعد آدھے پیٹ سے کم کھانا کھائیں۔ گزشتہ رات کی طرح سے اس رات بھی کلمہ تمجید کا ورد جاری رکھیں اور نوافل پڑھیں، اور رات 2 بجے لکڑی کی چوکی پر کھڑے ہو کر یا اللہ یا رحمانو یا رحیم کی تسبیح پڑھیں اور جاگتے رہیں۔ 23واں روزہ، 23 رمضان کو تھوڑی سی سحری کھا کر فجر کی نماز کے بعد 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں، اور بیدار ہونے کے بعد سارا دن عبادت میں مصروف رہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کلمہ تمجید کا ورد کرتے رہیں۔ افطار 1 کھجور سے کریں اور غذا کم سے کم کھائیں۔ پوری رات گزشتہ رات کی طرح سے گزاریں۔ 24واں روزہ، 24 رمضان کو سحری میں ٹھوس غذا بالکل نہ کھائیں، دلیا یا ٹوسٹ دودھ کے ساتھ کھا لیں، اور فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ یاد رہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ہرگز نہ سوئیں، اور پورے دن قرآن پاک کی تلاوت اور کلمہ تمجید کا ورد کرتے رہیں۔
افطاری میں ٹھوس غذا بالکل نہ کھائیں، پھل دلیا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ حسب معمول کلمہ تمجید اور درود خضری کا ورد کرتے رہیں۔ 2 بجے رات کو تہجد کی نماز کے بعد لکڑی کی چوکی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کی تسبیح 101 مرتبہ کریں۔ اس کے بعد یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک اسی تصور میں گزاریں۔ اس کے بعد سحری تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ 25واں روزہ۔ 25ویں روزے میں ہلکی سی سحری کھا کر فجر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ دن بھر کلمہ تمجید کا ورد کرتے رہیں اور افطار میں پھل یا دلیا استعمال کریں اور آدھی رات کے بعد سو جائیں۔ 26واں روزہ۔ 26 رمضان المبارک کو ہلکی سی سحری کھائیں اور اس روزہ میں بھی تمام وقت کلمہ تمجید پڑھتے ہوئے گزاریں۔ اس روزہ کی افطاری میں 1 کھجور اور 1 گلاس دودھ اور 1 گلاس پانی کے علاوہ کوئی اور چیز بالکل استعمال نہ کریں اور آدھی رات کے بعد سحری تک کے لیے سو جائیں۔ اب ہے 27ویں کی رات، لیلۃ القدر کی رات۔ وہ افراد جو 27ویں شب کا پروگرام انفرادی طور پر کرنا چاہیں، اس شب کو کالی مرچ یعنی بلیک پیپر کا سفوف بنا لیں اور اسے روئی پر ہلکا سا لگا کر روئی کو دونوں کانوں میں رکھ لیں۔ حسب معمول کلمہ تمجید اور درود خضری کا ورد کرتے رہیں اور 2 بجے رات کو تہجد کی نماز کے بعد لکڑی کی چوکی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا رحمانو یا ودودو یا اللہ کی تسبیح پڑھیں اور اس کے بعد کلمہ تمجید اور درود خضری کا ورد کرتے ہوئے شب بیداری کریں۔ ناظرین، جو لوگ شب قدر کا پروگرام اجتماعی طور پر کرنا چاہیں، ان کے لیے ہدایات اس طرح سے ہیں کہ شب بیداری کرنے سے پہلے غسل کر کے صاف ستھرا لباس پہنیں۔ سفید لباس زیادہ مناسب ہے۔ عمدہ قسم کی خوشبو لگائیں۔ گھر، ہال یا مسجد میں جہاں لوگ جمع ہوں اگربتی، لوبان یا بخور جلائیں۔ صفائی کا خاص اہتمام کیا جائے اور دنیا داری کی باتیں بالکل بھی نہ کریں، صرف عبادت میں دل لگائیں۔ شب قدر کا اجتماعی پروگرام حسب ذیل ہے۔ بعد نماز تراویح درود خضری 333 دفعہ پڑھا جائے۔ کلمہ طیبہ 333 بار پڑھیں۔ یا حیو یا قیوم کا ورد 333 بار کریں اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا اور التجا ہے کہ وہ آپ کو اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔